عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد ارأیت ان قتلت فأین انا قال فی الجنہ فالقى التمرات فی یده ثم قاتل حتى قتل. بخاری مسلم. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ایک بندے نے عرض کیا، احد کے دن عرض کیا، ارأیت ان قتلت فأین انا، آپ مجھے فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بتائیے اگر میں قتل کیا جاؤں، اگر میں شہید کیا جاؤں، فأین انا، میں کہاں ہوں گا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فی الجنہ، آپ جنت میں ہوں گے. فالقى التمرات فی یدہ، تو اس شخص نے اس کے ہاتھ میں کھجور تھے، وہ پھینک دیے. ثم قاتل، پھر قتال کیا، حتی قتل، یہاں تک شہید ہوا. کیوں؟ ابھی اس حدیث پاک سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ فالقى التمرات فی یدہ، اس کے ہاتھ میں تمرات تھے، وہ پھینک دیے. دنیا قربت کو کہا جاتا ہے، قریب چیز کو، ادنی چیز کو. اللہ جل جلالہ کا فرمان مبارک ہیں، تو یہ دنیا قریب چیز کو اور ادنی چیز کو کہا جاتا ہے. تو اس صحابی نے دنیا کو پھینک دیا، تمرات کو پھینک کر. تمرات اس کے ہاتھ مبارک میں تھے، یہ قریب تھی اس کے ساتھ. جنت وہ تو موت کے بعد ہیں، جنت بعید چیز ہیں، ظاہری اعتبار سے بعید نظر آتا ہے، ظاہری اعتبار سے تمرات کھجور قریب نظر آتے ہیں، لیکن یہ تو چھوٹے سے کھجور ہیں. جنت تو بہت بڑا مقام ہے. ان کو معلوم ہوا، دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ دنیا بہت قریب کمزور چیز ہے، اس کو دنیا کو پھینک دیا. ثم قاتل حتی قتل. ہمیں کیا درس ملتا ہے اس سے؟ کہ آپ جب دین کے کام کو کرنا چاہتے ہو، جنت میں اعلیٰ درجات لینا چاہتے ہو، تو دنیا کو ترک کرو گے. دو کام نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ جو اس پر قادر بھی ہیں کہ انسان کو دو کام کر کے دکھائیں، دنیا بھی دے اور جنت میں دے. حالانکہ یہ ترتیب نہیں ہے. اگر یہ ترتیب ہوتا تو اللہ جل شانہ اس صحابی کو کیوں نہیں دیتے تھے؟ ہم تو زیادہ صحیح نہیں ہیں، صحابہ ہم سے بہت بڑے تھے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ تو جنتی لوگ تھے، بشارت بھی مل چکی تھی. پھر بھی انہوں نے دنیا کو ترک کر لیا. لہذا اے حضرات، تم بھی دنیا ترک کر لیں، تمہیں پھر اعلیٰ ترین جلدہ مل سکتی ہے. اسی مقصود نہیں ہے کہ دنیا کو بس چھوڑ کر صرف بنی اسرائیل کی طرح یہ کام مقصود نہیں ہے. آج کے دور میں دو چیزیں ہونی چاہیے، دنیا بھی ہو جائے، دین بھی ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتے ہیں.